السلام گفتگو کرتے ہوئے مقدس لبوں سے نور بکھیرتے ہوئے اپنے غلاموں سے خوش طبعی بھی کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آقا آپ جو ہر بات ہم سے شیئر کرتے ہیں کلام کرتے ہیں کہ ہم لکھ لیا کریں، حالانکہ آپ خوش طبعی بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اشارہ کیا کہ اس دہن سے ان لبوں سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ روایتیں لکھی پڑی ہیں، حدیثوں میں ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی جانور عطا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ دے دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سواری کرنی ہے، میرے اونٹنی کا بچہ کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا بتا اونٹ کا کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، یعنی خوش طبعی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور مزاحمت فرمایا کرتے تھے یا ذو الاذنین، او دو کانوں والے، حالانکہ ہر کسی کے دو کان ہیں، یعنی ایسی مزاح کر سکتے ہیں کہ جس میں جھوٹ نہ ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتا تیری والدہ کا بھائی تیرا کیا لگا؟ اب وہ پریشان ہو گیا، ارشاد فرمایا بولنا میرا ماموں ہوا۔ ایک اور بڑھیا خاتون نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ ارشاد فرمایا ان الجنت لا يدخلها عجوز، فرمایا کہ تو بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، ارشاد فرمایا صحابہ اس سے کہو تو جب جنت میں جائے گی اس وقت تو بوڑھی نہیں ہوگی۔ یعنی محبوب علیہ السلام کا مزاح کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام صحابہ اور مولا علی کھجوریں کھا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے کھجور مبارک کھائی، گٹھلی نکال کر مولا علی کے آگے رکھی۔ اب صحابہ نے بھی محبوب کی اتباع میں ساری گٹھلیاں مولا علی کے آگے رکھی۔ اب حضور علیہ السلام نے مزاح فرمایا، ہم کرتے ہیں مذاق، میرا محبوب فرماتا ہے مزاح جو کہ جائز اور احسن اور سچی بات ہوتی ہے۔ تب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ وہ بندہ کتنا تگڑا ہوگا جو اکیلا اتنی کھجوریں کھا گیا ہوگا۔ اب کوئی شاید سمجھے کہ مولا علی کی طرف اشارہ نہیں، یہ ایک مذاق کا طریقہ ہے، کنایتاً بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی کے سامنے اتنی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ بندہ کتنا خوب کھانے والا تگڑا آدمی ہوگا جو اتنی کھجوریں کھاتا ہوگا۔ اب مولا نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی کتنا تگڑا ہوگا جو گٹھلیاں بھی کھا جائے گا۔ یعنی یہ مذاق کا ان کا طریقہ تھا، نہ اس میں جھوٹ تھا اور نہ ہی اشارہ کیا کہ مولا علی نے کھایا۔ ہم تو ایسا مذاق کرتے ہیں تو خدا کی پناہ شیطان بھی بیٹھ کر ہنستا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ تو جب حضور کے دانت مبارک قدرت چمکیلے تھے، نور والے تھے، پھر بھی مسواک کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں احساس کرنا چاہیے۔ ایک بدوی صحابی تھے، اکثر اس بات کو آپ نے سنا ہے، ان کا نام تھا حضرت زاہد ہے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے، جنگل کے رہنے والے تھے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے ترکاریاں، سبزیاں، پھل فروٹ بطور ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واہ، ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے، یہ ہمارا صحابی ہمارے لیے دیہات بنا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ہمارے لیے دیہات ہے، ہم اس کے لیے شہر ہیں۔ وہ صحابی ہمارے لیے دیہات ہے، ہم اس کے لیے شہر ہیں۔ حضرت ظاہر حضور کے لبوں کو دیکھتے کہ محبوب کیسے فرمانے کہ میں ان کے لیے دیہات ہوں، میرا نبی جو ہے ان کے لیے شہر ہے۔ عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا یہ دیہات ایسے ہے کہ یہ ترکاریاں لاتا ہے، سبزیاں لاتا ہے، پھل لاتا ہے، ہم سے یہ شہروں کی چیزیں پاتا ہے۔ وہ ہماری دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ جب سبزی منڈی میں چلے گئے، حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال جو گاؤں سے آتے ہیں نا وہ کہاں ہوں گے؟ عرض کیا تھا وہ منڈی میں ہوں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فرمایا ظاہر بتا ہم کون ہیں؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں ہم نے کتنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرے لجپال آئے ہوئے ہیں، حضور آئے ہوئے ہیں، خوشبو نے بھی بتا دی کہ محبوب آ گئے،
حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکن اپنی پیٹھ کو محبوب کے سینے سے ملنے لگے کہ واہ کتنا حسین موقع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے ہیں. اب وہ برکت لینے کے لیے اپنی جو پیٹھ جو ہے کمر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیٹ مبارک سے سینہ مبارک سے ملنے لگا. اتنے میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ظاہر ہم تجھے فروخت کرنا چاہتے ہیں. منڈی والوں کون ہے جو ہم سے ظاہر خریدے؟ حضرت ظاہر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بیچیں گے نا مجھے کم قیمت پائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ظاہر کی ظاہری صورت بظاہر جو ہے وہ حسین نہیں تھے، شکل اتنی ظاہری خوبصورت نہیں تھی، باطن تو حسین تھے کہ حسین محبوب کے صحابی جو ہے یعنی ظاہری طور پر ان میں حسن نہیں تھا. سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے اور چہرے پر کوئی ایسا نئے نقش بھی نہ تھے کہ وہ حسن میں بڑھوتی کرتے، اچھے لگتے. شکل و صورت سے بالکل عجیب و غریب تھے، جنگل کے رہنے والے تھے. اس کی آقا اس بد صورت کو کون لے گا، بد شکل ہوا آقا مجھے کون لے گا. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ تو قیمت نہیں ہے بلکہ خدا کی قسم دنیا وما فیہا اگر سامنے آ جائے تو میرا ظاہر ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضرت ظاہر کہتے ہیں مگر میں تو جب حضور بولتے تھے نا میں حضور کے لبوں کو ہی دیکھتا رہتا تھا. یعنی حضور کے لب اتنے حسین تھے کہ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں کو دیکھتے تھے اور جب دانتوں سے نور نکلتا تھا اس نور کو بھی دیکھا کرتے تھے. اور حضور کے دانتوں کا کمال دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام کے مقدس دانت، ان کی قیمت، ان کی عظمت سنیے. غزوہ احد میں آپ کے علم میں ہوگا حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہ دانت شہید ہوا. محدثین نے لکھا ہے مکمل دانت شہید نہیں ہوا تھا، ایک دانت مبارک کا ایک کونا پہلے سے بڑھا ہوا تھا، حسین لگتا تھا. وہ کونا شہید ہو گیا، دانت اور حسن والا ہو گیا کیونکہ دانت پورا ٹوٹے یہ عیب ہے. اپنا نبی تو بے عیب ہے نا. اللہ پاک نے محبوب کو ہر حوالے سے مکمل کامل بنایا ہے. ایک سرا سا شہید ہوا. آپ علیہ السلام کا جب وہ دانت کا سرا شہید ہوا نا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی شکستہ دانت مبارک حضور ہمیں عطا کر دیں، اس کی برکت سے فرشتے غضب الہی سے محفوظ رہیں گے. آگے سنیے یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ دانت تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میری شکستہ امت کے لیے میرے ایک شہید دانت ہیں. عرض کیا آقا وہ کیسے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہم اپنا یہ شہید دانت اللہ کے حضور لائیں گے. عرض کریں گے اے اللہ تیرے بندوں نے میرا دانت شہید کیا، میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے. اب اے اللہ ایسا کر اس دانت کا صدقہ میری امت کو بخش دے. یہ دانت اس نے باکمال دانت اور پھر میرا محبوب ان دانتوں کے حوالے سے امت کی بخشش مانگ رہا ہے. یہ یادگاری امت بھی ہے. علماء نے یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا سب سے زیادہ قریب حضور کی قبر انور میں میں ہی تھا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخری دیدار کے لیے میں حضور کی لحد مبارک میں گیا تاکہ دیدار کروں. اذا رأیت شفتیہ یتحرک میں نے محبوب کے لبوں کو دیکھا، محبوب کے لب حرکت میں تھے. قبر مبارک میں حضور علیہ السلام کی قبر میں حضور کا دیدار کرنے گیا تاکہ قبر کو بند کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں میں نے محبوب کے لبوں کو اس شان سے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت میرے آقا کے لب حرکت کر رہے تھے. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں فَأَدْنَيْتُ أُذْنَيْ عِنْدَهَا فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ میں نے اپنے کان محبوب کے لبوں کے قریب کیے تو حضور یوں کہہ رہے تھے اللہم اغفر لأمتی اللہم اغفر لأمتی اے اللہ میری امت کو بخش دے. ان لبوں پر قربان جاؤں. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کو شوق ہوا کہ آج مسجد میں جا کر حضور کی زیارت کروں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب مسجد میں گیا المختصر، وہاں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نہ پایا. بے تاب ہو کر شوق دیدار میں دیوانہ بار بار نکلا. دریافت کیا، کسی نے اشارہ کیا اس پہاڑ کی طرف جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں فوراً پہاڑ کی طرف دوڑا. وہاں جا کر ایک چرواہے کو میں نے دیکھا کہ گلا باندھ ہے، بکریاں چرا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا اے چرواہے کہ تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب میں کہا گفت چوپال مر مرا معلوم نیس من نبی دائم محمد کیسے. کہ لگا میں تو نہیں جانتا کہ محمد عربی کون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ بھی پتا ہے؟ چل یہ بتا کوئی نوری چہرے والا یہاں سے گزرا ہو؟ ایسی ایسی ان کی مقدس آنکھیں ہیں، ایسے ایسے ان کے لب ہیں، ایسا ایسا ان کا امامہ ہے، ایسی ایسی ان کی پیشانی ہے، ان کی داڑھی مبارک ایسی ہے، ان کی زلف مبارک ایسی ہیں، ان کی ناک مقدس ایسی ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے مقدس سینہ ایسا ہے، کندھے مبارک ایسے ہیں، گردن مبارک ایسی ہے. اگر وہ گزرے ہوں تو نے دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے جواب دیا ای قدر دانم کے اندر تیر اغار زاروی نالت کسے لیلو نہا. کہ لگا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں وہ سامنے جو اندھیری غار ہے اس میں کوئی گریہ زاری کرتا ہے، کوئی زار و کتاب ہوتا ہے اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے کہ جانور از نالائے او خستہ آنت و زد چرا کردن دہن بہستہ آنت. کہ چرند پرند ان کے رونے سے متاثر ہے. واللہ کہ جب وہ روتے ہیں جانور چلنا چھوڑ دیتے ہیں، چلنا بھول جاتے ہیں، پرندے اپنی پرواز کر دیتے ہیں، نہایت خستگی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں اے چرواہے وہ پیارے دلکش الفاظ کون سے ہیں جو تمہیں سنائی دیتے ہیں، جو رونے میں معلوم ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اے آنے والے می کنت با گریہ ہر ساعتی نالا یا امتی یا امتی یا امتی. کہنے لگا یہ شخص ہر وقت اس غار میں جو روتا ہے بس یہی کہتا ہے مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں وہی تو میرے رسول ہیں. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع صحابہ کو کی گئی کہ رسول اکرم علیہ السلام فلاں غار میں ہیں. جب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو اطلاع کی گئی، خاتون جنت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے بابا جان سر نور اٹھا لیجئے. مگر حضور کے لبوں پر یہی دعا ہے امتی 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 امتی. اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت خاتون جنت سلام کرتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی غم میں روئے جا رہے ہیں. لبوں پر یہی دعا ہے اللہ مغفر امتی، اللہ مغفر امتی. مولا میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت خاتون جنت عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ یا ابتی اے فاطمہ کے بابا جان اگر آپ نے سر نور سجدے سے نہ اٹھایا آپ کی سیدہ چادر تطہیر اتار کر آپ کے ساتھ سجدہ کریں گی. علماء کہتے ہیں جب اتنا عرض کی رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، سدرہ کے مکین سے فرمایا جبریل جی مالک جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جا کر ہمارا سلام بھی دو اور یہ پیغام بھی دو محبوب سر نور کو اٹھا لیجئے. اے محبوب اپنے لبوں کی دعا کو موقوف کر دیجئے. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اگر تیری سیدہ نے اس عالم میں سجدہ کیا میرا عرش جنبش میں آ جائے گا. تیرا رب وعدہ کرتا ہے اپنے لبوں کو روک لو محبوب، دعا کو موقوف کر دو. قیامت کا دن ہوگا بس تیرے لب ہلتے جائیں گے، جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے تیرا پروردگار ان کی مغفرت کر دے گا. قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے امت بدکار ورد لب ہو گئی.
خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، وضو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لبوں کا کمال ہے کہ ان لبوں پر جو الفاظ آتے ہیں وہ اللہ کے حضور اتنے با کمال ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں ان نوری لبوں سے محبوب ہمیں یاد کرتے ہیں، تو یہ وفا کا تقاضا ہے کہ محبوب علیہ السلام ہم سے اتنے پیار کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور ایک عارف کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے امتیو خوش نصیب ہو کہ تمہیں حضور یاد کرتے ہیں، تم خوش نصیب ہو کہ رسول اکرم علیہ السلام کل بھی آپ کو یاد کرتے تھے اور آج تک نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ پھر کبھی تو ایک دیوانے نے کہا تھا خدا کی قسم جب حضور مجھے یاد کرتے ہیں تو میں تو کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب حضور مجھے یاد کرتے ہیں ان کے لبوں پر میں آتا ہوں، میری یاد محبوب علیہ السلام آقا ہو کر کرتے ہیں، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر وہ یوں کہتا تھا کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جسے محبوب سے سچا پیار ہے۔ اب جو تاش کھیلے، جوا کھیلے، شراب پیے، حرام کھائے، سود کھائے، لوگوں کو ستائے، گالیاں بکے، ماں کو ڈانٹے، ماں پر ہاتھ اٹھائے، باپ پر ہاتھ اٹھائے، بھائی پر ہاتھ اٹھائے، بہنوں کو مارے، بچوں کو مارے، گلی میں بدمعاشی کرے، بازاروں میں بدمعاشی کرے، جناب اس کے ساتھ لوٹ مار، اس کے ساتھ لوٹ مار، وہ کب ایسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو وہی کہے گا نا جس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ کیا کہا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بنا لیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا یا رب العالمین، اے اللہ ہماری اس ذکر اذکار کو اپنے حضور قبول فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس دندان کریم کی باتیں ہوئیں، اے اللہ محبوب کے لب کریم حضور کے دندان کریم کے صدقے اللہ ہمارے لبوں کو بھی سلامت رکھ۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ محبوب کی محبت میں جینے، محبوب کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمیں سچا عاشق نبی بنا، ہمارے بچوں کو عاشق نبی بنا، ہمارے اہل خانہ کو عاشق نبی بنا۔ اللہ قیامت تک جو ہماری نسلیں آئیں اللہ ان سب کو عاشق رسول بنا۔ اے اللہ جتنے تیرے محبوب کے غلام اعتکاف کی حالت میں ہیں اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے سینے نور
علی نور فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جب تمہیں واپسی ہو میرے اللہ لفرمو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ